امان کی کیا عمر ہے؟ امان اور مجھ میں 13 ایئرس کا ڈفرینس ہے. اچھا تو وچ از اے ویری سبسٹینشیل ڈفرینس ہے. کافی نٹکھٹ ہیں آپ. اور ڈریسنگ سینس سے ان کی نفاست بھی چھلک رہی ہے ماشاءاللہ. ہرا سوٹ تے لال جوتی کوئی نفیس لڑکی پا سکتی ہے. ایکچولی نا آپ کو دیکھ کے میں کلر برائنڈ ہو گیا ہوں. برائنڈ ہو کلر برائنڈ کلر برائنڈ بھی ہو گئے, ہلکے سے تھتھے بھی ہو گئے ہیں. میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مجھے لگا کہ بڑی نٹکھٹ لڑکی ہے یہ, ہے نا؟ یہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے کہا نٹکھٹ؟ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری لائیولی. آئی تھنک آپ کو لائف ایسی انجوائے کرنی چاہیے نا. بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے اس کے لیے آپ کیا بات ہے. لڑکیوں کو اتنا ہی زندہ دل ہونا چاہیے, لڑکوں کو بھی ہونا چاہیے, انکل آنٹیوں سب کو ہونا چاہیے. ہاں سب کو ہونا چاہیے. انکل آپ کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا مریم, آپ کیسی آئیں شوبز میں؟ شوبز میں اتفاقاً کیسے؟ میں یہ حسین اتفاق کیسے ہوا؟ میں تھیٹر پروڈکشنز کرتی تھی, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب تھیٹر ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بھی آتے ہیں. اسلام آباد میں کرتی تھی آپ کراچی؟ اسلام آباد میں کرتے تھے ہم, اور وہی انور مقصود صاحب کے پلیز ہوتے ہیں وہ ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد تینوں جگہ. آپ ناپا سے وابستہ تھی؟ نہیں نہیں, داور کی پروڈکشن ہاؤس تھا کاپی کیٹس, جو انور انکل لکھتے تھے. اور 14 اگست پونے 14 اگست وہ ساری جو سیریز کی ہوتی ہے. یہ ناپا سے ہوں گی, میں تولا سے ہوں. ناپا تولا ہو جاتا ہے. تو بس انہوں نے ون آف دا پروڈیوسرز واز دیئر, ون آف دا ڈائریکٹرز واز دیئر. انہوں نے کہا کہ آپ, اور انہوں نے بھی مجھے ایسے ہی دیکھا چلتے پھرتے. آئی واز رننگ دا شو, آپریشنز دیکھ رہی تھی میں, تو انہوں نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک کیریکٹر ہے. میں نے کہا کیریکٹر ہے, میں تو نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا پلیز آ کے آڈیشن تو دے لیں, جسٹ فار فن سے. میں ڈفرینٹ چیزیں کرنے کا شوق تھا, چلو دیکھ لیتے ہیں. جا کے دیکھا, بٹ بہت ٹائم کنزیومنگ, ایک 12 گھنٹے, بہت ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے 6 دن. سو آئی واز لائک میں تو نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیں. پھر بیچ میں اتفاقاً وسیم عباس سر بھی ایک پلے کر رہے تھے, اس میں ایک کیمیو تھا جو میں نے سجل کے ساتھ کیا تھا. سو بس ایسے کرتے پھر. تو اب تک جتنے کیریکٹرز آپ نے کیے, آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون سا کردار ہے؟ آئی تھنک جو پہلا آپ کا چیز آپ کی آنر جاتی ہے, جو پہلا کام آپ کرتے ہیں, اس سے خاص فرسٹ لو کی طرح ہوتا ہے نا. سو آئی تھنک دیارے دل واز ویری کلوز ٹو می. ہم نے اسکردو میں شوٹ کیا تھا. اسکردو کے لیے تالیاں, اسکردو کے لوگوں کے لیے بھی تالیاں. خوبصورت لوگ ہیں ہمارے گلگت بلتستان اسکردو سائڈ کے لوگ بہت پیارے ہیں. نو ڈاؤٹ. اور کون سا ایسا پروجیکٹ مریم نے اب تک کیا جو دل چاہتا ہے کاش یہ ڈیلیٹ ہو جائے یوٹیوب سے؟ ایسے تو بہت سارے ہوں گے, کیونکہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے, اسکرپٹ اچھی لگ رہی ہے, جب وہ پروڈکٹ نکل گیا تھا کہتے ہیں او مائی گاڈ. حقیقی ٹائم ہے ایک دو. ایک میں نے کیا تھا حیا کے دامن میں. حیا کے دامن میں؟ ہاں, وہ ایک سوپ تھا. اچھا. میں نئی انڈسٹری میں تھی, کوئی ہے نہیں ڈرامہ انڈسٹری میں جاننے والا, تو کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے نا کہ یہ نہیں کرو یہ کرو. وہ ایک لمبا پروجیکٹ چلے جا رہا تھا, اور وہ ایک بہت ٹارچر. تو آپ نے سوپ کیوں لیا, فیس واش لے لیتی؟ ہاں مجھے بعد میں پتہ چلا نا. لیکن مریم سوپ میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ چلتا رہتا ہے تو پیسے ویسے تو ملتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں بھائی نہیں چاہیے ایسے پیسے, مطلب اتنا لمبا. آپ کو پتہ ہے جب آپ آپ کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. ایگزیکٹلی, آپ کو نا ایک چیز کنسسٹنٹ, ہم ایکٹرز اسپیشلی, ہاں, اور نا دا آئیڈیا آف نئے نئے کیریکٹرز بنانا, جلدی جلدی شوٹ کریں, جلدی جلدی ریپ اپ کریں, پھر نئے والے پہ بڑھیں. میں ویسے سال میں ایک پروجیکٹ کرتی ہوں. سو وہ جب ایک پروجیکٹ سال تک چل رہا ہے, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, مزاق ختم کرو اس کو. اور آپ نے ٹی وی سیز بھی کیے؟ ٹی وی سیز کیا. لان کے سوٹ تو فری میں آتے ہوں گے پھر. ایسے ویسے لان کے اور گینزا کے اور سلک کے, آپ نام لیں سب فری میں آتے ہیں. ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ بھاڑے کا جوڑا ہے یا اپنا چھوڑا ہے. مریم آپ تو میرڈ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے گھروں میں, تو میرے گھر پہ بھی لڑائی ہو رہی تھی, تو کوئی ان سٹچ پڑا ہے تو پلیز کائنڈلی. کراچی میں بہت سارے ہیں, مجھے ایڈریس دے, میں آپ کو بھجواتی ہوں. نام میں اپنا لکھوں گی اور دینا اپنی بیوی کو ہی ہے. میں ان سے بہت ہی لڑائی ہوئی. نہیں, آپ کے میاں صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں نا جی, تو کبھی ویسے کھٹ پٹ ہو جاتی ہے چونکہ دونوں کی ٹائمنگز اور یہ اور وہ اور دونوں گلیمر کی دنیا میں رہتے ہیں. بینگ میریڈ ان دا سیم انڈسٹری, اس کے پروز میں یہ بات تو ہے کہ آپ شوہر انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, بیوی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے,
ان کا دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ دونوں کو پتا ہوتا ہے. ان کا اکثر بہت دیر دیر رات تک جو ہے وہ ایڈیٹنگ چل رہی ہوتی ہے ان کی, کیونکہ ایڈٹس رات کو ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بھائی صحیح جگہ ہے. ہاں کیونکہ آئی ایم پارٹنر ود ہم ان ہز پروڈکشن ہاؤس آلسو, تو مجھے پتا ہے کہ فل میرے جو ہے نا سیانی بیوی ہے نا. تو پروڈکشن ہاؤس کا سارے حساب کتاب مریم نفیس کے پاس ہوتے ہیں. جی, وہ کہتے ہیں مجھے یہ سب نہیں کرنا. آپ کہتی ہیں میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم مت کرو. ہاں کیونکہ دیکھیں وہ نا ایک بہت شاخرچ انسان ہے. اچھا, وہ حساب کتاب لیتے ہی نہیں ہیں. ان کو اگر ہمارے لائن پروڈیوسر نے آ کے بول دیا نا کہ امان بھائی اتنے پیسے خرچ ہوئے, وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اتنے پیسے خرچ ہوئے. میں کہوں گی لاؤ ذرا رسیدیں تو دکھاؤ. ویری گڈ. یہ تو دکان والے کو بھی ڈر جاندے نے رسید صحیح ہے. تو شاہ خرچے امان صاحب سب سے زیادہ کس پہ خرچ کرتے ہیں ویسے؟ وہ ایک جنیرکلی بہت شاخرچ انسان ہے. وہ مجھ پہ بھی بہت پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ خود پہ بھی بہت. سب سے زیادہ آج تک امان نے مریم کو کون سا مہنگا تحفہ دیا؟ جڑے پیسے یہ نہ کولو نے آپ ہی لے لیندے. بڑے سائز کا ہیرا لگ رہا ہے. کوہ نور کا تو بہن بھائی لگ رہی ہے. ڈائمنڈ ہے جی. ہاں, ہماری امان نے مجھے شادی کی انگوٹھی بہت اچھی دی, میری پسند کی. سو آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ پریشیس گفٹ. کون زیادہ بولتا ہے دونوں میں؟ ہم دونوں ہی بہت بولتے ہیں. ارے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے. دونوں بہت, مجھے بولنے والے لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں مریم, میں بتا نہیں سکتا. خاص طور پہ جب سے ہم نے یہ والا یعنی کہ سیزن شروع کیا ہے نا, بولنے والے لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. کیسے, چونکہ ایک آرٹسٹ ہے, آرٹسٹ نے کیسے آپ سے, یہ آپ بھی آرٹسٹ ہیں, آپ نے کیسے محبت کا اظہار کیا تھا امان سے؟ میں کم ہی کرتی ہوں, وہ زیادہ. عموماً خواتین کو یہ گلا رہتا ہے کہ مرد کم اظہار کرتے ہیں. ریئلی؟ ہاں, کہ ایکسپریسو نہیں ہوتے نا یار. نہیں, آئی تھنک مجھے جیسے ہماری امان کہتے ہیں کہ کوئی 100-200 ڈیٹس ہیں, پہلی دفعہ کب ملے, پہلی دفعہ کھانے پہ کب گئے, تو میں وہ یاد رکھتی ہوں. یعنی آپ نے کافی خرچہ کروایا ان کا بہت زیادہ. تو بیچارے کو پتا ہوتا ہے اچھا میں نے جا کے پھول لانے ہیں, میں نے تحفہ لانا ہے, میں نے ڈنر کی ریزرویشن کرانی ہے. وہ تو بیاہ والے دن میں بوٹی نے فون کر رہے ہیں میری شیروانی کب آئے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا, ہر وقت ایک دوسرے کو محبت کا, کیئر کا احساس دلانا. وہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے, انہیں شاعر تھے کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کیونکہ 1-2 برس ہوئے ان کے انتقال ہوا, 1 سال ہی ہوا. امجد اسلام امجد صاحب, آپ بھی جانتی ہوں گی, دیکھا ان کی ایک نظم ہے, اس کے ٹکڑے ہیں کچھ, کہ محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. آگے پھر نظم چلتی پھر کہتے ہیں کہ اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. کیا کہ ہر وقت آپ کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہ دوستی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یس, دوستی ہی تو امپورٹنٹ ہے. یس, یو آر رائٹ. آپ کی دوستی ہوگی, آپ یو ول رائڈ تھرو اینی تھنگ, ڈیفیکلٹیز ہوں, خوشی ہو, کچھ بھی ہو. when the person is your best friend جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. مرد کے لیے دوستی امپورٹنٹ ہے اور عورت کے لیے فرما برداری. اچھا جی, امان کو میں جو کہوں وہ کرے, کہوں میں امان کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائیں, امان بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ایسے وہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کبھی بلائیے گا ان کو شو میں. یہ دیکھو ٹپیکل بیوی نکل کے آ رہی. وہ کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ہمارے ریلیشن شپ میں ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں. امان کو بھی پتا ہے کہ اچھا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مریم برداشت نہیں کرے. ہاں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ اتنی اس لیول, اس سے ذرا میں زیادہ اگر کوئی کچھ بول دوں گی یا کچھ, اور یہ ہماری لڑائیوں میں بھی. تو آپ تب جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ہم دونوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں چپ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, اور پھر دین وی سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو اٹ. باقی گھر والے کہتے ہیں شکر ہے یار چپ کیتنے نہ بول دے. ہمارے گھر میں صرف ہم دونوں ہی ہیں. اور وہ چپ کتنے عرصے چلتی ہے؟ نہیں 1-2 گھنٹے بس. یا جسٹ ٹائم ٹو کول ڈاؤن اینڈ دین سٹ ٹوگیدر اگین اینڈ ٹاک. آئی تھنک سیویلائز ہونا نا ہر لڑائی میں بھی, آرگیومنٹ میں بھی, از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ بات زیادہ ہیٹڈ ہو سکتی ہے, اور آپ اپنے میاں بیوی کو نا کوئی 24 گھنٹے محبت نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو 24 گھنٹے وہ شخص پسند نہیں آ رہا ہوتا. سیم گوز فار یور سبلنگز, سیم گوز فار یور فرینڈز آلسو. تو مجھے لگتا ہے کہ مختلف شخصیات ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, اگر آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑی سی اسپیس چاہیے نا تو وہ لے لینی چاہیے. یو آر ٹو ینگ ماشاءاللہ. مگر یہ جو اتنا شعور ہے اور اتنا وزڈم ہے, یہ کیسے آیا آپ میں؟ فیملی سے آیا, ماں باپ نے سکھایا, پڑھ کے آیا, کیسے؟ آئی تھنک آپ میری فیملی کو جانتے ہی ہیں,
वो सारी शानदार लोग हैं, बहुत ही वो सारी खवातीन जो है ना बहुत ज्यादा ठहराव डोमिनेटिंग भी है, बहुत ठहराव वाली भी है, बहुत ठहराव, और वो और सबने बहुत रिश्ते अपने अच्छे चलाए एग्जैक्टली माशाल्लाह। सो आई फील लाइक कि कुछ आपकी अपब्रिंगिंग में भी आता है, कुछ आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से भी सीखते हैं। जैसे मुझे मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं बोला कि जल्दी जल्दी शादी करो, सो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 30 एंड व्हेन आई फाउंड द राइट गाय। और मेरे और अमान में भी अच्छा खासा एज डिफरेंस है, लेकिन अमान की क्या उम्र है? अमान और मुझ में 13 इयर्स का डिफरेंस है। अच्छा, तो विच इज अ वेरी सब्सटैंशियल डिफरेंस है। अच्छा, मेरा ना 11 साल का डिफरेंस, लिहाजा इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मैं और अमान साथ शो पर आएंगे। He also acts like, oh ये बहुत बड़ी है, बहुत मैच्योर है। मैं तो I'm like, और मैं बोलती हूँ कि I'm like raising a kid as is। So, boys का, लेकिन अच्छी बात है, आप हंसी खुशी में दोस्ती यारी। शायद भी अपने घर से सबसे छोटे ने अपने बड़े मुंडे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਛੋਟਾ ਹੂੰ ਕੋਕਲ